السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم 28واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ مجادلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں۔ وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا ہے آپ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ قد سمع اللہ کے معنی یہاں پر صرف سن لینے کے نہیں بلکہ قبول کر لینے اور فریاد رسی کرنے کے ہیں۔ یہاں پر زہار کے معاملے کا ذکر ہے جو ایک صحابی حضرت اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان پیش آیا تھا۔ کسی شخص کا اپنی بیوی کو اپنی ماں یا اپنی ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دینا اصطلاحاً زہار کہلاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص کا اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دینا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو یا میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ عربوں کے ہاں اس کے لیے یہ الفاظ کہے جاتے تھے انتی علیہ کظہری امی، یعنی اب تجھے ہاتھ لگانا میرے لیے گویا اپنی ماں کی پیٹھ کو ہاتھ لگانا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق ہی کی طرح سمجھا جاتا تھا، بلکہ طلاق میں تو پھر بھی حالات اور قرائن کے مطابق رجوع کی گنجائش تھی، لیکن زہار کی صورت میں میاں بیوی میں عمر بھر کے لیے علیحدگی ہو جاتی تھی اور دوبارہ کسی بھی صورت میں میاں بیوی کے طور پر وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی سے زہار کیا۔ اس پر ان کی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریاد لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ اوس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو لے کر کہاں جاؤں گی، ان کو کیسے پالوں گی، آپ اس پریشانی کا کوئی حل بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں فرمایا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توقف پر وہ بدستور اصرار کرتی رہی کہ آپ کچھ کریں، میرا کیا بنے گا، میرے بچے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اسی کیفیت میں کبھی وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتی کہ اے اللہ تو میری فریاد سن لے اور میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر۔ اور روایات کے مطابق اسی اصرار اور تکرار کے دوران یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور پہلی آیت کا انداز خاص طور پر بہت شفقت بھرا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس خاتون کی بحث و تکرار کو سن لیا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فریاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا موج میں آیا اور زہار کے بارے میں مستقل قانون دے دیا گیا۔ یہ اگلی آیات میں یہ قانون جو دیا گیا اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، یعنی جس طرح کسی کو کوئی بیٹا کہہ دے تو وہ اس کا بیٹا نہیں بن جاتا، جس طرح منہ بولے بیٹے کی کوئی قانونی یا شرعی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح زبان سے اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو ایسے کسی دعوے یا جملے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، البتہ یہ لوگ ایک نہایت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ اپنی بیویوں کو اپنی مائیں کہہ کر نہایت بیہودہ، شرمناک اور نامعقول بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اور یہ بات جھوٹی بھی ہے کہ ان کی بیویاں ان کے لیے اب ماں ہو گئی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور یقیناً اللہ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں اشارہ دے دیا گیا کہ زہار سے متعلق چونکہ ابھی تک کوئی قانون نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ صحابی کو اس معاملے میں معاف فرمایا، بلکہ اس سے پہلے جس کسی سے بھی یہ حرکت سرزد ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا۔
والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کر بیٹھیں پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے واپس لوٹنا چاہیں تو ایک غلام کا آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی اس معاملے کا کفارہ ادا کرو اور پھر سے میاں بیوی کی طرح رہو۔ یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو جو کوئی غلام نہ پائے، یعنی اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کوئی غلام خرید کر آزاد کرے، یا اس کے پاس اپنے پاس کوئی غلام نہیں ہے جس کو وہ آزاد کر سکے، تو اب اسے کیا کرنا ہوگا؟ وہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ یہ 2 ماہ کے روزے لگاتار رکھے جائیں گے کہ درمیان میں کسی دن کا روزہ بھی چھوٹنے نہ پائے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، تو جو کوئی یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی کوئی شخص کمزور ہے، بوڑھا ہے یا ایسا مریض ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں، تو وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا، اور اس کے لیے اوسط معیار وہی ہوگا جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم کے کفارے کے ضمن میں آیا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یعنی جس معیار کا کھانا وہ شخص اپنے اہل و عیال کو معمول کے مطابق کھلاتا ہے ویسا ہی کھانا وہ 60 مسکینوں کو کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی جو شخص کفارہ کو اللہ کا قانون سمجھتے ہوئے اس کی سختی کو برداشت کرتا ہے تو اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے اسی طرح عمل صالح سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص غلطی کے بعد توبہ کرتے ہوئے کفارہ ادا کرے گا تو اللہ کے قانون پر عمل درآمد کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول مزید پختہ ہو جائے گا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو تل گئے ہیں مخالفت کرنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد اللہ کا دین ہے، اور یہ مخالفت جس کا یہاں ذکر ہے وہ دراصل اللہ کے دین کی مخالفت ہے۔ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، یعنی قرآن میں گزشتہ اقوام کے واقعات تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں، اور اکثر قومیں قریش مکہ کی نسبت بہت طاقتور تھیں۔ جب ایسی طاقتور اقوام بھی اپنے پیغمبروں کے انکار کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں تو آج ان لوگوں کی سرکشی اور نافرمانی کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے بہت ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو دنیا میں بھی ہزیمت اٹھانا پڑے گی اور آخرت میں بھی رسوا کن عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں جتلا دے گا ان کے اعمال کے بارے میں جو انہوں نے کیے تھے۔ اللہ نے ان اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے جبکہ وہ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمیں تو پرانی باتیں یاد ہی نہیں ہوتی، کوئی ہمیں یاد کراتا ہے فلاں وقت آپ نے مجھے ایسے کہا تھا تو ہم کہتے ہیں اچھا نہیں میرے ذہن میں نہیں ہے، میں بالکل بھول گیا ہوں۔ ہمارا تو یہ حال ہے نا، لیکن احصاہ اللہ نے سب کچھ شمار کر رکھا، ایک ایک چیز گن رکھی ہے، ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ ہلا دینے والی بات ہے نا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اعمال پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا، اور ان سب میں کون شامل ہے؟ میں، آپ، ہم سب شامل ہیں۔ فینبئہم بما عملوا، پھر انہیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائے گا جو انہوں نے کیے تھے، یا ہمیں ہمارے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا۔ احصاہ اللہ، اللہ نے تو گن گن کے رکھے ہوئے ہیں اعمال، ونسوہ، ہم ہی بھلائے بیٹھے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم کیا کیا غلط کاریاں کرتے رہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے اس سب کچھ کے بارے میں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ نہیں ہوتے کبھی بھی 3 آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور نہیں سرگوشی کر رہے ہوتے کوئی 5 افراد مگر ان کا چھٹا وہ اللہ ہوتا ہے۔
خفیہ انداز میں سرگوشیاں کرنے کو نجوا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے، اور نہیں ہوتے اس سے کم، یعنی 2 افراد سرگوشی میں مصروف ہے، نہ اس سے زیادہ، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 4 کو یاد کریں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر وہ ان کو جتلا دے گا قیامت کے دن جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا تھا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کتنی باتیں ہم چپکے چپکے کرتے ہیں، کوئی چولیاں، کوئی غیبتیں، کوئی برائیاں، کیا کیا کچھ۔ سوچیں ذرا، اپنے آپ کو کبھی کبھی نا غور کیا کریں، اپنی عدالت لگایا کریں۔ اس قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ قرآن ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے کہ اس آئینے میں اپنے آپ کو رکھو، دیکھو، کسی کے خلاف سازشیں تو نہیں کر رہے ہو چپکے چپکے، کسی کے خلاف کوئی ایکشن تو نہیں لینے کا ارادہ کہ اب اس سے انتقام لینا ہے تو اس سے سرگوشی کر، اس سے سرگوشی کر کے کیسے بدلہ لوں میں اس سے، اس نے میرے ساتھ یہ اور یہ کیا۔ جو اس نے کیا وہ اس کا عمل ہے، وہ اللہ اس سے خود حساب لے گا۔ جو ہم کریں گے وہ ہمارا عمل ہوگا، ہمیں اپنے رب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ پیچھے جو آیت گزری اور یہ جو آیت ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی کہ ایک ایک چیز اللہ نے گنی ہوئی ہے۔ اے بندے تو بھول گیا، اللہ نہیں بھولا، اور تم جو سرگوشیاں کرتے ہو چپکے چپکے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا سرگوشی سے، پھر وہ اعادہ کر رہے ہیں اسی شے کا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ مدینہ کے منافقین کا ذکر ہے جو یہودیوں کے ساتھ مل کر ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال بننے میں مصروف رہتے تھے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے متعلق۔ اس سے پہلے سورۃ نساء کے مطالعے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اطاعت کا حکم منافقین کو بہت برا لگتا تھا۔ اس حوالے سے ان کا موقف یہ تھا کہ ہم اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے تمام احکامات کو بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے جیسے ایک انسان کی تمام باتوں کو ایز اٹ از تسلیم کرنے کو ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ اسی سوچ اور اسی موقف کی وجہ سے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر گاہے بگاہے اعتراضات بھی کرتے تھے، اور ان کے ایک ایسے اعتراض کا ذکر سورۃ محمد کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تو قریش کے ساتھ خامخواہ چھیڑ چھاڑ شروع کر کے حالات کیوں خراب کیے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ خَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُخَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس کلمہ سے دعا دیتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی۔ تحیہ کے لغوی معنی کسی کو زندگی کی دعا دینے کے ہیں، اور عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے وقت حیاک اللہ کے جملے کا تبادلہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی زندگی دے یا اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دراز کرے۔ عرف عام میں اس دعا کو تحیہ کہا جاتا تھا۔ اسلام نے 2 مسلمانوں کی ملاقات کے موقع کے لیے دعائیہ کلمہ کے طور پر السلام علیکم کے الفاظ کا انتخاب کیا، لیکن تحیہ کا لفظ عربوں کے ہاں چونکہ بہت معروف تھا اس لیے السلام علیکم کو بھی اصطلاحاً تحیہ کہا جانے لگا۔ اس آیت میں منافقین کی اس شرارت کا ذکر ہے جو اس کلمہ تحیہ کے حوالے سے وہ کرتے تھے۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے سلام علیکم کہتے تھے۔ سام کا مطلب ہوتا ہے موت، یعنی اس طرح اپنی طرف سے وہ لوگ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں موجود مسلمانوں کے لیے اس دعائیہ کلمہ کو بددعا میں بدل دیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَّ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے دل میں کہتے ہیں اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہمارے اس طرح کہنے پر۔ یعنی جب وہ السلام علیکم کہتے اور ایسی حرکت کرنے کے بعد وہ سوچتے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ ان کی یہ توہین کبھی برداشت نہ کرتا، اس گستاخی پر تو وہ فوراً ہماری زبان ہی کھینچ لیتا۔ تو ہمارے بار بار ایسا کہنے پر بھی اگر ہمیں کچھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ یہ مرض منافقت کی وہ سٹیج ہے جس کا ذکر سورۃ حدید کی آیت نمبر 14 میں ہم نے پڑھا
کہ اس سٹیج پر منافق شخص کے بچے کچے ایمان میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھنے لگتے ہیں، اور جو ایمان کی تھوڑی بہت پونجی ہوتی ہے وہ بھی برف کی طرح پگھل کر ضائع ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسبہم جہنم، ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے۔ یصلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، بس وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو تو گناہ زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی باتوں سے متعلق ہرگز سرگوشی نہ کرو۔ یعنی اگر تم میں سے چند لوگوں کو علیحدہ بیٹھ کر کوئی گفتگو کرنی ہے، کوئی منصوبہ کرنا ضروری ہے، تو یاد رکھو کہ تمہاری خفیہ بات چیت یا سرگوشی کا موضوع ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے گناہ، کسی پر زیادتی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نافرمانی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں تم نیکی اور تقویٰ کے بارے میں سرگوشی کر سکتے ہو، یعنی کسی کو علیحدہ لے جا کر آپ کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، نیکی کے کسی کام کے بارے میں بتا سکتے ہیں، یا صدقہ خیرات کی تلقین کرنی ہو، تو اس طرح کی سرگوشیوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ یہ سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں، یعنی منفی سرگوشیاں کرنا شیطانی عمل ہے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں انہیں اس کی تحریک اور ترغیب شیطان ہی کی طرف سے ملتی ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو رنجیدہ کریں۔ یعنی ان لوگوں کی سرگوشیوں اور خفیہ ملاقاتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو نقصان پہنچا کر انہیں رنجیدہ کریں، پریشان کریں۔ یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی محفل میں الگ جا کر خسر پھسر اور سرگوشیاں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اس عمل کو دیکھ کر مسلمان پریشان ہو کہ یہ لوگ الگ بیٹھ کے نہ جانے کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ گویا یہ لوگ ایک نفسیاتی حربے کے طور پر بھی سرگوشیاں کرتے تھے۔ اب دیکھیں، عام روٹین میں آپ کسی بھری محفل میں ہیں، 3-4 لوگ الگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور خسر پھسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اہل محفل کو فطری طور پہ تجسس ہو جاتا ہے کہ ہو نہ ہو ضرور انہی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک عام انسان کی سائیکی ہے، حالانکہ یہ شیطان انہیں کچھ بھی نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا مگر اللہ کے اذن سے۔ یعنی شیطان اپنے ارادے اور اختیار سے اہل ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، البتہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف یا آزمائش طے ہے تو وہ ضرور آئے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اہل ایمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور شیطانی حربوں یا دشمنوں کی سازشوں سے ان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اسی بھروسے کے ساتھ انہیں ہر وقت اپنے فرائض کی بجاوری کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے۔ آگے مجلس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجالس میں کھل کر بیٹھو تو کھل جایا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ یہ سمجھانے کا بڑا خوبصورت انداز ہے، اور یہ نصیحت بھی دراصل منافقین کے ایک مخصوص طرز عمل کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں ٹولیوں کی صورت میں باہم جڑ کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ درمیان میں کوئی سچا مسلمان بیٹھ نہ سکے۔ ایسے الگ حلقے بنا کر محفل کے دوران وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پر اپنی مرضی کے تبصرے کرتے، مزاحیہ جملے کستے، اور ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ عمومی ہدایت جاری کی گئی کہ محفل میں حلقے بنا کر نہ بیٹھیں بلکہ کھل کر بیٹھا کرو تاکہ معلوم ہو کہ یہ ایک اجتماع ہے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اس حکم کا باعث بھی منافقین کا طرز عمل تھا، کیونکہ ان لوگوں کا معمول تھا کہ مجلس برخاست ہونے کے بعد بھی ٹولیوں کی صورت میں اسی جگہ پر بیٹھے رہتے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے۔ فرض کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کسی ضروری مشورے کے لیے بلایا، اب تمام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، ضروری گفتگو ہوئی، جو بھی صلاح مشورہ تھا وہ ہو گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل کو برخاست کرنے کا حکم دے کر وہاں سے تشریف لے گئے، اور آپ کے حکم پر تمام مسلمان بھی چلے گئے، مگر یہ منافقین ٹولیوں کی صورت میں اسی جگہ پر بیٹھے سرگوشیاں کرتے رہتے۔ ان کی یہ حرکتیں نہ صرف اجتماعیت کے نظم و ضبط کے خلاف تھیں بلکہ اس سے بہت سی غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی تھیں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ جب مجلس برخاست کرنے کا کہہ دیا جائے تو وہاں سے اٹھ جایا کرو۔ ہم سب کو بھی سیکھنا ہے کہ مجلس کا ادب کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آنے والے کو جگہ دی جائے، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹتے ہیں، ہلکی سی اپنی باڈی لینگویج سے دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اس کے آنے کی آپ کو خوشی ہے اور آپ اسے یہاں پر کھلے دل سے جگہ دے رہے ہیں۔
اور دوسری چیز کہ اگر کوئی اٹھائے تو اٹھ جاؤ۔ اب ہم یہاں پر انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر کچھ سیٹس ہوتی ہیں، جیسے بچی کی شادی ہے تو باراتیوں کے لیے کچھ سیٹ مخصوص کر لی جاتی ہیں کہ یہاں پر بارات بیٹھے گی۔ اب وہاں پر جو دلہن والوں کی طرف سے مہمان ہوتے ہیں وہ جا کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر ان کو اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جگہ بارات کے لیے ہے، وہ مہمان آنے ہیں، تو آپ پلیز دوسری سائڈ پہ آ کے بیٹھ جائیں، تو برا منا جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم بھی مہمان ہیں، ہم بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے باراتی اہم ہیں۔ تو ایسے نہیں کرنا، اگر کہا جائے اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جایا کرو۔ اللہ بلند فرما دے گا ان لوگوں کے درجات جو تم میں سے واقعی ایمان والے ہیں اور جن کو حقیقی علم عطا ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس بات چیز سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ اس حکم کا پس منظر بھی یہی ہے کہ منافقین میں سے اکثر لوگ وقتاً فوقتاً بلا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کا تقاضا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروت کی وجہ سے ہر کسی کی بات کو مان لیتے، لیکن منافقین کا یہ طرز عمل آپ کے لیے زحمت کا باعث تھا کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ملاقاتیں صرف اپنی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کرتے تاکہ لوگ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے والا یہ شخص ان کے بہت قریب ہے اور ان کو اس پر بہت اعتماد ہے۔ تو منافقین کے اس طرز عمل کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے پر گویا کہ ایک طرح کا ٹیکس عائد کر دیا کہ اگر تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنا ایسا ہی ضروری ہے تو پہلے اپنے مال میں سے کچھ صدقہ دو، پھر آ کر اس مقصد کے لیے وقت مانگو۔ تو منافقین چونکہ انفاق سے گھبراتے، اس لیے اس حکم کے بعد ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی صدقہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست نہ کی۔ یہ حکم البتہ تھوڑی دیر نافذ رہا، جلد ہی اسے اگلی آیت کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں واحد شخص تھا جس نے اس حکم پر عمل کیا اور صدقہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کی۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی غریب اور نادار لوگ اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے تو کوئی مضائقہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا عذر قبول فرماتے ہوئے انہیں معاف فرمائے گا۔ لیکن ظاہر ہے جن لوگوں کی وجہ سے یہ حکم نازل ہوا تھا وہ سب کے سب بڑے لوگ تھے، خوشحال لوگ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی قربت جتلا کر لوگوں کے سامنے مزید بڑے بننا چاہتے تھے۔ کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی تنہائی کی باتوں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ پھر جب تم نے یہ نہیں کیا اور اللہ نے بھی تم پر نظر عنایت فرما دی تو بس نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اس آیت کے ذریعے سے اس حکم کو اب منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس حکم سے ان لوگوں کی قلعی کھل گئی کہ جو صرف ریاکاری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کے شوقین تھے۔ پہلے تو اس مقصد کے لیے وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، لیکن صدقہ کے حکم کے بعد کسی کو بھی علیحدگی میں بات کرنے کی کوئی حاجت محسوس نہیں ہوئی۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے طرز عمل پر جنہوں نے دوستی گانٹھی ہے ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ اللہ کے غضب کے حوالے سے یہاں قوم یہود کی طرف اشارہ ہے، اور ان سے دوستیاں گانٹنے والے اوس اور خزرج کے منافقین تھے جو ان کے ساتھ اپنے پرانے حلیفانہ تعلقات کو ابھی تک نبھاتے چلے آ رہے تھے۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹ پر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب، یقیناً بہت ہی برا ہے وہ طرز عمل جو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ یعنی یہ لوگ جھوٹی قسموں کو اپنی کمزوریوں کی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے کہ جہاں کہیں کسی بات پر گرفت ہوتی فوراً قسمیں کھانا شروع کر دیتے کہ اللہ کی قسم، اصل میں معاملہ اس طرح نہیں اس طرح تھا۔ اس طرح ان کا مخاطب مروت میں آ کے خاموشی اختیار کر لیتا۔ بس وہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، پر اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولادیں اللہ سے بچانے کے لیے، یہ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مقام عبرت ہے کہ یہ خوشخبری ان لوگوں کو سنائی جا رہی ہے
آگ کی، جہنم کی، جو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، آپ کی امامت میں نمازیں پڑھتے تھے، اسلام کا دم بھرتے تھے، خود کو مسلمان کہتے تھے اور زبانوں سے اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے آپ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھانے کے اس حد تک عادی ہو چکے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانا شروع ہو جائیں گے کہ ہم ایسے نہیں کہتے تھے، ہم ویسے نہیں کرتے تھے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی بات پر ہیں، یعنی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر بھی وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اعمال کی کچھ نہ کچھ حیثیت تو ہے، آخر ہم مسلمان ہوئے تھے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر مہمات میں حصہ لیتے رہے تھے، تو دنیا سے کچھ نہ کچھ نیک اعمال تو ہم لے کر آئے ہیں۔ الا انہم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ وہ بالکل جھوٹے ہیں، شیطان نے ان کے اوپر قابو پا لیا ہے، بس انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے، یہ لوگ شیطان کی جماعت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیطان کی یہ جماعت 3 گروہوں پر مشتمل تھی، اور سب سے شیطان کا طاقتور ہتھیار مشرکین عرب تھے۔ انہوں نے اسلام کی مخالفت اور دین کی حمایت میں ہر طرح کی قربانیاں دیں، جنگیں بھی لڑیں، اپنے باطل معبودوں کے لیے گردنیں بھی کٹوائیں۔ دوسرا گروہ یہود مدینہ کا تھا اور تیسرا گروہ منافقین کا تھا، اور منافقین مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے ان کے خلاف دشمنی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اس آیت میں خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شیطان کے گروہ ہیں، یہ شیطان کے اعلی کار ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ شیطان کی جماعت کے لوگ ہی حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلے بیٹھے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے یقیناً میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زبردست ہے اور زور آور ہے۔ حزب الشیطان کے ذکر کے فوری تقابل کے طور پر اگلی آیت میں حزب اللہ کا ذکر ہے۔ یہ آیت حزب اللہ کی رکنیت کے معیار کے حوالے سے لٹمس ٹیسٹ بھی ہے، اور اس ٹیسٹ کا تعلق انسان کے قلبی تعلقات اور قریبی رشتوں کے ساتھ ہے۔ اگر کسی مسلمان کا کوئی رشتہ دار، چاہے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، کافر اور مشرک ہے، اور وہ اسلام کی مخالفت میں باقاعدہ سرگرم عمل ہے، تو اب اس مسلمان کے لیے ظالم ہے کہ اس کے ایمان کی تلوار اس دشمن خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو کاٹ پھینکے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور ایسے فرد کے ساتھ اس کے قلبی تعلق بدستور قائم ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم عمل ہے، تو ایسا مسلمان حزب اللہ سے خارج سمجھا جائے گا۔ تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کو یاد کر لیں، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ ان آیات کا پیغام بہت واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندہ مسلمان کی محبت کا اصل امتحان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی دعووں سے اور نعتیہ اشعار میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہوگا۔ اگر وہ اس آیت میں جو 8 محبتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کو سائیڈ پہ کر دیتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر کس لیتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے لیے عملاً تیار نہیں تو پھر زبانی دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔
دلوں کے اندر ایمان لکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان پختہ کر دیا ہے، یعنی ایمان اب ان کے دلوں میں پتھر پر لکیر کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اس نے ان کی مدد کی اپنی طرف سے روح کے ساتھ۔ روح سے مراد یہاں فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، الہام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا خصوصی فضل بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر مرئی انداز میں مدد کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ہر محبت میں فوقیت کس کو دی؟ اللہ کی محبت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی جماعت کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 56 میں آتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یقیناً اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب رہنے والے ہیں۔ اگر حزب اللہ کی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو جاتا ہے تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اصل اور حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جس کی خوشخبری حزب اللہ والوں کو اس آیت میں دی جا رہی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ سورۃ حشر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے پہلے جمع ہونے کے وقت۔ یہ یہودی قبیلہ بنو نذیر کی مدینہ منورہ سے جلا وطنی کے واقعے کا ذکر ہے۔ اس واقعے کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت مدینہ میں 3 یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے فوراً بعد ان قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوا، اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے بنیادی طور پر یہ مدینہ کے مشترکہ دفاع کا معاہدہ تھا۔ ان میں قبیلہ بنو قینقاع نے معاہدے کے کچھ ہی دیر بعد مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، چنانچہ معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد اس قبیلے کو مدینہ بدر کر دیا۔ غزوہ احد 3 ہجری کے بعد قبیلہ بنو نذیر نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی جو وقتی شکست تھی اس سے ان کی کمزوری کا تاثر لے کر جہاں عرب کے بہت سے دوسرے قبائل نے سر اٹھانا شروع کیا، وہاں یہ قبیلہ بھی اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی میں شامل ہو گیا۔ ان کے سردار کعب بن اشرف نے قریش مکہ سے گٹھ جوڑ کر کے انہیں مدینہ پر حملہ کرنے کی باقاعدہ دعوت دی اور یقین دلایا کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ اسی دوران کعب بن اشرف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی سازش بھی تیار کی۔ اس کے لیے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اہم بات چیت کے بہانے اپنے ہاں بلایا، اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ کسی دیوار کے بالکل ساتھ آپ کی نشست کا انتظام کیا جائے۔ جب آپ وہاں تشریف فرما ہوں تو دیوار کے اوپر سے چکی کا بھاری پارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بلانے پر ان کے محلے میں تشریف لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو اس گھراؤنی سازش سے آگاہ کیا تو آپ واپس تشریف لے آئے۔ بنو نذیر کی ان ریشہ دوانیوں اور مسلسل بدعہدی کی وجہ سے بالآخر ربیع الاول 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ البتہ جب مسلمانوں نے ان کی گڑھیوں کا محاصرہ کیا تو انہوں نے چند دن محصور رہنے کے بعد لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخشی کرتے ہوئے انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا، بلکہ مزید نرمی فرماتے ہوئے انہیں اجازت بھی دے دی کہ جاتے ہوئے جتنا سامان اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں۔ غزوہ احزاب 5 ہجری کے بعد بنو قریظہ کو بھی ان کی عہد شکنی اور سازشوں کی وجہ سے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا، اور اس طرح یہود مدینہ کے تینوں قبائل میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس آیت میں اول الحشر کا ایک مطلب تو یہ مفسرین کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ ہی جب ان پر لشکر کشی کی تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔
اس کے علاوہ اس کا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ مدینہ سے جلاوطنی تو ان لوگوں کا پہلا حشر ہے، اور ایک وقت آئے گا جب انہیں خیبر سے بھی نکال دیا جائے گا، اور اس کے بعد انہیں جزیرہ نمائے عرب کو بھی خیر بات کہنا پڑے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو جزیرہ نمائے عرب سے نکال دیا گیا، اور پھر ایک حشر وہ ہوگا جو قیامت کے دن برپا ہوگا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، تو اللہ نے ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں اس نے رعب ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو جس طریقے سے چاہے ہزیمت سے دوچار کر دے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر مرعوب کر دیا کہ وہ اپنے مضبوط قلعوں کے اندر بھی خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے، اور تمام تر وسائل کے باوجود مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو، خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی، چونکہ انہیں یہ اجازت مل چکی تھی کہ اپنے سامان میں سے جو کچھ وہ اپنے ساتھ اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں، تو وہ اپنے گھروں کی دیواروں، چھتوں میں سے دروازے، کھڑکیاں، کڑیاں، شہتیر نکال رہے تھے، خود ہی مسمار کر رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت حاصل کرو آنکھیں رکھنے والو۔ یہ گویا پیچھے رہ جانے والے قبیلے بنی قریظہ کو سنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے بھائی بندوں کے اس انجام سے عبرت حاصل کرو اور سازشوں سے باز آ جاؤ، اور اگر اللہ نے پہلے سے نہ لکھ دیا ہوتا ان پر جلا وطن ہونا تو انہیں سخت عذاب دیتا دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت پر کمر کس لے تو سمجھ لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن کو چھوڑ دیا ان کی جڑوں پر کھڑے تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا۔ لینا جو ہے یہ ایک خاص قسم کے کھجور کے درخت کو کہتے ہیں۔ یہودیوں کی گڑیوں اور حویلیوں کے گرد یہ درخت باڑ کی شکل میں کثرت سے موجود تھے، اور جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو حملہ کے لیے راستہ بنانے کی غرض سے حسب ضرورت انہوں نے کچھ درختوں کو کاٹا، تو یہودیوں نے مسلمانوں کے اس عمل پر بہت شور مچایا کہ یہ خود کو مومنین کہتے ہیں، ان کے قائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی اخلاقیات کا یہ معیار ہے کہ پھلدار درختوں کو بھی کاٹنے سے دریغ نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مذکورہ اقدام پر اپنی منظوری کی مہر ثبت کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ مسلمانوں نے یہ درخت جنگی ضرورت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کاٹے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کیا تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی ہے، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ وہ فاسقوں کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ اگلی آیات میں مال فے کا ذکر ہے، اور مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو باقاعدہ جنگ کے وجہ سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے مال غنیمت ہے، وہ مال ہے جو باقاعدہ جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اور مال فے وہ مال ہوتا ہے جس میں جنگ کی نوبت نہیں آتی۔ جیسے اس واقعے میں جو ابھی ہم نے پڑھا، باقاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی، مسلمانوں نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا، انہوں نے مرعوب ہو کے ہتھیار ڈال دیے، چنانچہ اس مہم کے نتیجے میں جو زمینیں اور دوسری اشیاء آئیں وہ مال فے قرار پائیں۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو مال ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان یعنی بنو نذیر سے، تو اے مسلمانوں تم نے اس پر نہیں دوڑائے گھوڑے اور نہ اونٹ، لیکن مسلط کر دیتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور قدرت سے بنو نذیر کے حوصلے پست کر دیے، اور انہوں نے تم لوگوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس مہم میں ان کے خلاف تمہیں جنگ تو لڑنا ہی نہیں پڑی، لہٰذا تم پر واضح ہونا چاہیے کہ بنو نذیر کی جلا وطنی کے نتیجے میں جو مال تمہارے ہاتھ لگا ہے وہ مال غنیمت نہیں ہے۔ جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستیوں والوں سے، تو وہ ہے اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ واضح رہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہاں اسلامی ریاست ہے۔ پھر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ذریعہ معاش کوئی نہیں تھا، تو یہ مال آپ کے ذاتی اخراجات مثلاً ازواج مطہرات کے نان نفقہ اور دوسری معاشرتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی مد بھی رکھی گئی تھی تاکہ آپ اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کے تقاضے بھی پورے کر سکیں۔ اس طرح اس مال میں تمام اقسام کے ناداروں محتاجوں کا بھی حق رکھا گیا جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔
تاکہ وہ تم سے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ معاشرے میں دولت کی تقسیم منصفانہ ہو اور اس کی گردش کے ثمرات معاشرے کے تمام طبقات تک پہنچے، اور یہ اسلامی معیشت کا بہت عام اور بنیادی اصول ہے۔ اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے مال فیض زیادہ تر ناداروں اور محتاجوں کی محرومیوں کے ازالے کے لیے مختص فرما دیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کو دے دیں وہ لے لو، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ان الفاظ میں گویا اہل ایمان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ مال فیض سے متعلق نئے قانون کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو بخوشی قبول کریں، اور ظاہر ہے لشکر اسلام میں شامل لوگ تو بنو نذیر کے علاقے سے حاصل ہونے والے مال و اسباب کو مال غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے حصے کی توقع کر رہے تھے۔ اب اس حکم کے تحت اس مال کو مال فیض قرار دے کر اس کی تقسیم کا نیا قانون بنا دیا گیا، تو لشکر کے شرکاء کو اپنی بشری طبیعت کی وجہ سے ایک دھچکا تو ضرور لگا ہوگا۔ تو اس حکم کے تحت بنو نذیر کے محاصرے میں شامل اہل ایمان کو خاص طور پر اور تمام اہل ایمان کو بالعموم دین کا بنیادی اصول بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فیصلہ آخری حکم کا درجہ رکھتا ہے، معاملہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو جو دے دیں وہ لے لیا کرو، جس چیز سے منع کر دیں اس سے منع ہو جایا کرو۔ تو ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہمیں چلنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، جو عمل آپ نے کیا وہ لینا ہے، اور جو حدیث سے ثابت نہیں ہے، جس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے ہیں ہمیں اس سے رکنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اگلی آیات میں مال فیض کی تقسیم کے بارے میں مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ مال قانون کے تحت بیت المال میں آ جائے گا، تو اس کی تقسیم میں بنیادی طور پر ضرورت مندوں کی ضروریات کو ترجیح دی جائے گی۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے وہی کچھ قبول کریں گے جو انتہائی بنیادی ضروریات کے لیے ناگزیر ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اور ازواج مطہرات پر شروع دن سے فخر طاری رکھا تھا۔ تو سورۃ احزاب میں واقع ایلا کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جب ازواج مطہرات کی طرف سے نان نفقہ بڑھانے کا مطالبہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے علیحدگی اختیار فرما لی تھی۔ چنانچہ مال فیض کا بڑا حصہ کس کے لیے مختص کیا جائے گا؟ یہ خاص طور پر ان تنگ دست مہاجرین کے لیے ہے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں اور اپنے اموال سے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اس آیت میں نہ صرف مال فیض کی تقسیم کے حوالے سے فقراء مہاجرین کی ترجیح واضح کر دی گئی، بلکہ ان کی بے لوث قربانیوں کی تصدیق اور توثیق بھی فرما دی گئی کہ یہ لوگ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کے گھروں سے نکلے ہیں۔ اب چونکہ ان کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کے لیے کچھ نہیں، تو مال فیض کی تقسیم میں ان کے لیے خصوصی حصہ رکھا جائے گا، اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو آباد تھے اپنے گھروں میں اور جن کے پاس ایمان بھی تھا مہاجرین کی آمد سے پہلے۔ یہ ذکر ہے انصار مدینہ کا کہ مہاجرین کی آمد پر ان کا طرز عمل کیا تھا۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجرین کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا، اور ان میں سے کسی کے دل میں قطعاً کوئی ایسا خیال نہیں آیا کہ ان لوگوں کے آنے سے ہماری آبادی بڑھ جائے گی یا ان کی ناداری اور محرومی ہماری معیشت پر بوجھ بن جائے گی، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت اس بارے میں کہ جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے۔ انصار مدینہ کے دل اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اثار اور قربانی کے اعلیٰ جذبات سے لبریز ہیں، اور یہ جذبات ان کے دلوں میں اس دولت ایمان کے باعث پیدا ہوئے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہرور فرمایا۔ یہ آیت دراصل انصار مدینہ کی تسکین اور تشفی کے لیے ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے نازل ہوئی، تاکہ اگر ان میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں بنو نذیر کے چھوڑے ہوئے مال سے متوقع حصہ نہ ملنے کے باعث کچھ ملال وغیرہ کے احساس پیدا ہوئے ہوں تو وہ ختم ہو جائیں، اور وہ تو خود پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، خواہ ان کے اوپر تنگی ہو۔ ایثار کے معنی کسی کے لیے قربانی دینے اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کے ہیں۔
ظاہر ہے انصار مدینہ میں سے سب لوگ دولت مند نہیں تھے، بہت سے لوگ نادار تھے، تنگ دست تھے، لیکن ہر ایک نے اپنی حاجت اور ضرورت کو پس پش ڈال کر استطاعت بھر اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی تھی۔ ان کے اسی جذبہ ایثار کا اعتراف ان آیات میں کیا گیا، اور جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ سے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، مال فہ پر ان کا بھی حق ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کدورت نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے رب بے شک تو نہایت شفیق اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ مال فہ کی تقسیم میں حاضر اور موجود لوگوں کے علاوہ بعد میں آنے والے مسلمانوں اور ان کی آئندہ نسلوں کا بھی حصہ ہے۔ اس میں ایک اخلاقی درس بھی دیا گیا کہ کسی مسلمان کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے کوئی بغض، کینہ یا کدورت نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے صحیح طرز عمل یہی ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہیں، نہ یہ کہ انہیں ستم کا نشانہ بنائیں۔